بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، برطانیہ سے خبر آئی ہے کہ برطانیہ کی جو ملکہ ہے انہوں نے جو کوئن ایلزبتھ جو کراؤن پہنا کرتی تھی جس میں کوہ نور ہیرا جڑا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کوہ نور ہیرا پہننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے اس کی جگہ انتخاب کیا ہے کوئن میری کے تاج کو، کہ وہ جو رسم تاج پوشی ان کی ہونے جا رہی ہے میں تو وہ کوئن ایلزبتھ کے کراؤن کے بجائے کوئن میری کا ریسائیکلڈ کراؤن جو ہے وہ پہنے گی، اور انہوں نے جو ہے کوہ نور ہیرا پہننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، وجہ یہ ہے کہ یہ ہیرا جو ہے یہ متنازع ہیرا ہے اور اس ہیرے کو لے کر بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور یہ ہیرا جو ہے یہ اگر اس کی آپ ورتھ کی بات کریں اور اس کے قیمتی ہونے کی بات کریں، یہ ایک نادر و نایاب ہیرا ہے اور یہ ورلڈز لارجسٹ کٹ ڈائمنڈ ہے، اور اس کی وزن کی بات کریں تو یہ 105.6 کیرات وزنی ہیرا ہے، اور کہا جاتا ہے اگر کوئی طاقتور آدمی جو ہے ایک پتھر مشرق میں پھینکے، دوسرا پتھر مغرب میں پھینکے زور سے، طاقت سے، اور ایک پتھر شمال میں، ایک پتھر جنوب میں اور ایک پتھر ہوا میں پھینکے اور اس ساری جگہ کو سونے سے بھر دیا جائے، تب بھی کوہ نور ہیرے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس سارے سونے سے بڑھ کر قیمتی ہیرا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ہیرا جو ہے جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو یہ اس وقت یہ ہیرا تخت طاؤس میں جڑا ہوا تھا، جسے تھورن آف پیکاک بھی کہا جاتا ہے، تو یہ تخت طاؤس میں یہ ہیرا جڑا ہوا تھا۔ تو جب وہ آئے تو دوسری لوٹ مار کر کے گئے ہیں، تو یہ تخت طاؤس بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اس ہیرے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور یہ ہیرا جو ہے کافی عرصہ نادر شاہ کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہیرا پھر احمد شاہ ابدالی جو کہ فاؤنڈر ہیں افغان امپائر کے، پھر ان کے پاس یہ ہیرا پہنچا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ سکھ امپائر کے جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں، وہ ان کے پاس پہنچا۔ پھر یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس کچھ عرصہ رہا۔ بعد میں جو جنگ ہوئی ہے 1849 میں، اور اس جنگ میں جو ہے یہ سکھ امپائر جو ہے وہ کمزور ہو گئی اور سکھ امپائر پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا، اور پنجاب جو کہ سکھ امپائر کا گڑھ تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور جو اس وقت کے مہاراجہ تھے مہاراجہ دلیپ سنگھ، جن کی عمر جو ہے تقریباً اس وقت کو 11 سال تھی، تو ان سے پھر زبردستی جو ہے وہ ٹریٹی آف لاہور سائن کروائی گئی، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد وہ جو کوہ نور ہیرا تھا وہ اس شہزادے کے پاس تھا جس کی عمر تقریباً 11 سال تھی، تو اس سے وہ ہیرا لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملکہ وکٹوریہ کو بطور تحفہ پیش کیا۔ تو اس طریقے سے یہ کوہ نور کا ہیرا جو ہے یہ تاج برطانیہ کے پاس پہنچا، جو آج تاج برطانیہ کی زینت ہے۔ اب جو ہے اس ہیرے کو لے کر بہت سارے ملک جو ہیں اس ہیرے کے دعوے دار ہیں، جس میں ایران ہے اور پاکستان ہے، افغانستان ہے، اور انڈیا کہتا ہے کہ وہ رائٹ فل آنر ہے۔ اور ایک چیز جو اس کے پیچھے جو یہ انہوں نے انکار کیا ہے کیملا نے کہ وہ یہ ہیرا نہیں پہنے گی، جو بات کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن بڑھ جائیں گے، کیونکہ انڈیا نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، کہ کوہ نور کا ہیرا جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے اور انہیں واپس کیا جائے۔ اب یہ کوہ نور کا ہیرا متنازع ہے، لہٰذا کیملا نے جو ہے وہ یہ ہیرا پہننے سے انکار کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ چلوں کہ پاکستان بھی اس کا دعوے دار ہے، اور پاکستان میں بھی اس ہیرے کے متعلق جو ہے کیسز چل رہے ہیں کورٹس میں، تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ یہ ہیرا جو ہے
اس کو واپس کیا جائے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان اس ہیرے کا حقیقی مالک ہے۔ تو لہٰذا اس ہیرے کو لے کر جو ہے وہ بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، اور یہ ہیرا کافی متنازع ہو چکا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ برطانیہ آیا ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ برطانیہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب وہ ٹریٹی آف لاہور جب سائن ہوئی تھی اس وقت کے مہاراجہ دلیپ سنگھ کے ساتھ، تو اس ٹریٹی میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ وہ مہاراجہ جو ہیں وہ کوہ نور کا ہیرا بھی سرنڈر کریں گے۔ تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ رائٹ فل آنر ہے، کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ رائٹ فل آنر ہے۔ تو وہ برطانیہ جو ہے وہ کسی قیمت پر جو ہے ہیرے کو واپس نہیں کرنا چاہتا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ شکریہ۔